حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی حکمت صبر ہے اور سب سے بڑی نادانی جلد بازی ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا علی، میری زندگی میں برکت نہیں رہی، رزق ختم ہوتا جا رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہے، دل میں بے سکونی ہے، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت آ جائے، رزق میں اضافہ ہو، دل کو سکون ملے، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ قدر پڑھنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک دن ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دل بہت کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر واپس آ جائے، تمہارے دل کو سکون ملے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ قدر پڑھا کرو اور پانی پر دم کر کے پی لیا کرو، اور دل میں یہ نیت کیا کرو کہ یا اللہ، میرے شوہر کے دل کو بدل دے، ہمارے گھر کو آباد کر دے اور رزق کے دروازے کھول دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت نے یہ عمل اخلاص سے کیا، اس کا شوہر واپس آ گیا، رزق کے دروازے کھل گئے اور گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ ایک دن جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک نوجوان سپاہی آیا اور کہنے لگا، یا علی، دل بہت ڈرا ہوا ہے، دشمن زیادہ ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب بھی دل ڈرنے لگے تو سورہ قدر پڑھا کرو، کیونکہ سورہ قدر پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے اور دشمنوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نے فوراً سورہ قدر پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے دل سے ڈر نکلتا گیا اور وہ شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ ایک دن ایک غلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، یا علی، میرے مالک نے مجھے قید کر دیا ہے، دل بہت کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، جب بھی قید میں دل گھبرائے تو سورہ قدر پڑھا کر، کیونکہ سورہ قدر پڑھنے سے قید کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا علی، سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے، اور قرآن میں سب سے بڑی طاقت سورہ قدر میں ہے، کیونکہ یہ سورت شب قدر کی شان بیان کرتی ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک تاجر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، یا علی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، دل ڈرا رہتا ہے، قرض اتنا ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیسے اتاروں، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے تاجر، جب بھی کاروبار میں نقصان ہو تو روزانہ دکان کھولنے سے پہلے 7 بار سورہ قدر پڑھا کرو اور دل میں یہ نیت کیا کرو کہ یا اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے کاروبار کو ترقی دے دے اور مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ وظیفہ اخلاص سے کیا، اس کا کاروبار ترقی کرتا گیا، قرض ختم ہوتا گیا اور دل کو سکون ملتا گیا۔ ایک دن ایک بیمار شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، یا علی، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، دل ڈرا ہوا ہے، موت کا خوف ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی موت کا خوف دل پر غالب ہو تو سورہ قدر پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت دل کو سکون دیتی ہے، نفس کو طاقت دیتی ہے، روح کو نور بخشتی ہے، اور اگر موت مقدر ہو تو آسان کر دیتی ہے، اور اگر شفا مقدر ہو تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے کہا، یا علی، دل بہت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، نگاہ پر قابو نہیں رہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، فوراً سورہ قدر پڑھا کر، کیونکہ یہ سورت دل کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، نفس کے وسوسے ختم کرتی ہے، نگاہ کو پاک کر دیتی ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے
भर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहे कि उसका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहे तो रोज़ाना 100 बार सूरह कदर पढ़ा करे, क्योंकि ये सूरत दिल को अल्लाह के करीब कर देती है, शैतान के वसवसे ख़त्म कर देती है और रूह को ताकतवर बना देती है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स सूरह कदर पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 70,000 फरिश्तों को नाजिल फरमाता है जो उसके लिए दुआ करते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ किया जाता है, उसके रिज़्क़ में बरकत दी जाती है, उसके दिल को सुकून अता किया जाता है, उसके दुश्मनों के शर से हिफाजत की जाती है, उसकी बीमारियों को शिफा दी जाती है और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाती हैं। अल्लाह हमें हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बताए हुए इस अजीम वजीफ़े पर यकीन, इखलास, मोहब्बत और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को बेसुकूनी, डर, खौफ, फिक्र, वसवसों, गुनाहों, बीमारियों और दुनिया की मोहब्बत से पाक कर दे और अपनी रहमत, सुकून, बरकत, ताकत, रिज़्क़, इज़्ज़त, कामयाबी और नूर से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।